اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم مومن و مومنات، مسلم و مسلمات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرہا آزاداری نیٹ ورک پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور میں بہت مشکور ہوں کرہا آزاداری نیٹ ورک کے پیج پر کہ انہوں نے مجھے پاکستان سے دعوت دی ہے کہ میں اس پروگرام میں، اور وہ خصوصاً امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک سے متعلق، میرے مولا و آقا کے متعلق جو ہے وہ پروگرام کا مجھے ٹاپک دیا ہے، اور میں بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں افضال رضوی صاحب کی کہ انہوں نے مجھے اس پیج پہ دعوت دی، شارب رضوی صاحب کی کہ وہ مسلسل کانٹیکٹ میں رہے اور اس پیج کے متعلق انہوں نے بہت ساری ڈیٹیلز دی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہماری روٹس تو ہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ روٹس نہیں ہیں، اور اللہ کی زمین ہے، کہیں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو بہت خوشی ہے کہ انڈیا میں بھی ہم سب جو بہت دور ہو گئے تھے اب نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گلوبل ولیج بن گیا ہے یہ دنیا۔ تو بہت مشکور ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو شروع کروں گی کہ جیسا کہ منتظرین کی طلب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک عنوان ہے، اور اس کے اندر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ منتظرین کون ہیں، تو پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 20 میں پروردگار عالم جو ہے وہ آواز دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 122 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وانتظروا انا منتظرون، کہ تم انتظار کرو اور بے شک میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے دیکھیے یہ قرآن پاک جو نازل فرمایا ہے، یہ ایک اصول و ضوابط کی کتاب ہے، گزشتہ قوموں کی عبرت کی کہانیاں اس میں موجود ہیں، نبیوں کا ذکر ہے، اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے، اور ایک چوتھائی حصے کے اندر جو ہے فضائل محمد و آل محمد اس کے اندر مخفی ہیں، کچھ ظاہر ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو پروردگار عالم نے اپنا مصحف نازل کیا ہے، اس کا مقصد انسان کو ایک جو کہ مسلمان ہیں یا انسان ہیں، ان دونوں کو ضوابط دینے ہیں، ان کو ایک اصول دینا ہے جس کے تحت انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ اور پروردگار عالم نے جو جو چیزیں خلق کی ہیں، عبادت کو خلق کیا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ عبادت کے کہا جائے روح کو لوگ پہچانیں، عبادت کو پہچانے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ عبادت تو جیسا کہ آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہمارے دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، اور وہ اشیاء کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم تو نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ پروردگار عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا انداتا وہی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم جو ہے اس نے ہمیں خلق کیا ہے، کس لیے؟ عبودیت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور عبودیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے ہر بنائے ہوئے اصول پہ چلیں اور تقوی کو اختیار کریں۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا ہے کہ اپنے کہا جائے نفس کی کو جو ہے اس کا تزکیہ کیا جائے، اسے صاف ستھرا کیا جائے، اس کا جو ہے ایک اصول ضوابط کے تحت جو ہے زندگی گزاری جائے جس طرح سے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ تو پھر ہم یہاں آج دیکھیں گے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک جو ہے وہ خود بھی کیا ہے منتظرین میں شمار ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کسی کا انتظار کر رہا ہے تو وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک ہیں کہ مشرکین کو اور کافرین کو دکھا سکیں، بتا سکیں کہ تم جو سرکشی کرتے رہے ہو اس دنیا میں، جو تم سمجھتے رہے ہو کہ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم نے اب اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جو ہے یہاں پریشان کیا ہے، انہیں تحقیق کیا ہے، ان پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، اس سب کا جو ہے
انتقام لینے والی شخصیت اور مجموعہ کمالات جو ہے جو کہ ایک انسان میں ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم تو کسب کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم جب کسی کو مکمل بنا کے بھیجتا ہے وہ ائمہ اطہار ہے اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک ہیں، جو کہ مجموعے کمالات یعنی کہ ہر کمال ان کے اندر موجود ہے۔ عبادت ہے تو ان میں موجود ہے کہ کس طرح عبادت ہے، انتظار ہے تو ان میں انتظار ہے کہ کس طرح سے انتظار کرنا ہے۔ بس پروردگار عالم انہی کے ساتھ، اپنے پیارے بندے کے ساتھ مل کر مشرکین اور کافرین کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس دن کا انتظار میں بھی کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو کہ ان کو مانتے ہیں، میری رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، میرے بتائے ہوئے اصول پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اسی کا کہ پروردگار عالم کی توحید کو کے قیام کو۔ اصل ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کے لوگ منکر ہوئے ہیں، اس کے خلاف ہوئے ہیں، اللہ کے قوانین کو توڑا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے جو ہے وہ منہ موڑ کے اسی صراط مستقیم کو جو ہے تہ تیغ کیا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ تو بات یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کیا ہے، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہم منتظرین تو ہو گئے، کبھی ہمیں آج تک کسی نے بتایا کہ ہم منتظر کیوں ہیں، یہ انتظار کس وجہ سے؟ تو میں نے جو قرآن کی ڈیفینیشن دی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں جن جن چیزوں کا بیان آیا ہے، جن جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، پروردگار عالم اس کا ویسے ہی، جیسا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے ویسے ہی اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے۔ اب ہم انتظار کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہم اپنی کوئی من پسند شخصیت کا انتظار کرتے ہیں، اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا انتظار کرتے ہیں، کسی چیز کے کہا جائے کوئی اشیاء خریدی اس کے آنے کا، ڈیلیور ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کبھی کوئی کھانا منگاتے تو ان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی انتظار ہیں، یہ دنیاوی انتظار ہے۔ اس انتظار کے اندر جو ہے وہ سم ٹائمز آپ میں تخریب کاری پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ غصے میں فون کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا تمہارا صبح سے انتظار کر رہے ہیں، تم نہیں پہنچے ہو۔ تخریب کاری تو ہو گئی اس کے اندر کہ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک انتظار وہ ہے کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے، اور وہ پروردگار عالم کیسا انتظار چاہتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے مجموعے کمالات کے مظہر کا انتظار کیا جائے۔ ایسا انتظار کہ جیسے کہ دعائے نتبہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ تقوی کے محور پر سب کو اکٹھا کرنے والا کہاں ہے؟ تقوی کے محور یعنی کہ میرے مولا و آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک جو ہے وہ تقوی کا محور ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ہم تلاش کر رہے ہیں، نتبہ کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کو دعائے نتبہ جو ہے وہ اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ اپنے مولا کا انتظار کیا جائے، مولا کو۔ اب ہم انتظار کو تو سمجھیں کہ انتظار ہے کیا چیز ہے، تو پھر انتظار کو سمجھنے کے لیے پھر وہی کہیں گے کہ دعائے نتبہ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ دعائے نتبہ کے اندر ہے کہ وہ کہاں ہے جو کہ ٹیڑھے پن کو، کج روی کو سیدھا کرنے والا، غلط کو صحیح کرنے والا، وہ کہاں ہے؟ تو بس دیکھیے کہ مولا جو ہے وہ آئیں گے تو ہر ٹیڑھی چیز کو صحیح سیدھا کر دیں گے، جس میں کجی ہوگی اسے درست کر دیں گے، جو غلط ہو چکا ہے اسے صحیح کریں گے۔ تو بس کیا ہے کہ دیکھیں کہ انتظار کس طرح سے کیا جائے، انتظار کا مقصد کیا ہے، انتظار کیوں ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ انتظار کی وجہ جو ہے اس سے انسان میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو انتظار ہم کر رہے ہیں وہ دو چیزوں سے میں ہماری کہا جائے ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے کردار کی اور ہمارے اقتصاد کی، ہمارے معاشرے کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاد بالنفس، نفس میں کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر دشمن کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یہ دو جہاد ہیں۔ آپ ہماری زندگی میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے نفس ہمارے قابو میں ہیں یا نہیں ہیں، ہم بتائے ہوئے قوانین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اور کیا ہے اسی طرح سے ہمیں ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو کہ امام کے بھی دشمن ہیں، جو کہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب بہت زیادہ جو ہے ظلم ہوتا ہے ہم سب پر، تو ہم ایسے نہجاد دہندہ کا انتظار کرتے ہیں جو ہمارے تمام کہا جائے کہ ایکسپرٹیز ہونے کے باوجود، دشمن سے نپٹنے کے تمام معاملات ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہو، ایسا طاقتور ہو، مجموعہ کمالات کا مالک ہو
جو کہ ہر پہ غلبہ حاصل کر لے، ہر کسی پہ قابو پا لے، دشمنوں کو جو ہے فنا کر دے۔ تو بس کیا ہے کہ انسان کا اپنی ذات سے جو کرنا ہوگا تو وہ کیا ہے، جہاد بالنفس ہے، کہ اپنے جہاد، اپنے نفس کے ذریعے سے جو جہاد کیا جائے گا وہ تقوی کی منزلوں کو طے کرنا ہے، اپنے کردار کو تیار کرنا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے، ایسا بنانا ہے جیسا کہ پروردگار عالم چاہتا ہے، کہ افضل من اللہ من اہل کل زمان، کے تمام زمانے کے لوگوں سے وہ برتر ہو جائے، تمام زمانے کے لوگوں سے وہ برتر ہو جائے، اتنا تقوی اختیار کرے، اتنا اپنے جو ہے کہا جائے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے کہ تقوی کی منزل پہ آ جائے، اور پھر کیا ہو اس کا رزلٹ، کہ اپنے دوست، اپنے مولا سے اس کا جو ہے وہ متصل ہو جائے، اس کا اتصال ہو جائے۔ تو بس کیا ہے کہ منتظر جو ہے اس کے لیے جو ہے کہ ہے کہ اپنے مولا و آقا سے وہ بے خبر نہیں رہتا ہے، کس کے لیے ہے ہی ایسا کہ ہر لمحہ اس کا اپنے آقا کے انتظار میں ہے، اپنے مولا کے انتظار میں گزر رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ طاؤس اہل جنت ہیں، اور پھر میرے مولا حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی افضل عبادت میں اللہ تعالیٰ کا انتظار فرض ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے انتظار کیا کیوں جائے، تو بھائی انتظار اس لیے کیا جائے کہ جو اسلام کے احکام موجود ہیں، اسلام کے جتنے بھی احکام موجود ہیں، ان پہ قائم رہنے کے لیے، ان پہ چلنے کے لیے، ان کو اپنانے کے لیے، صراط مستقیم پہ روا رہنے کے لیے، حبل اللہ سے متمثل رہنے کے لیے، متمسک رہنے کے لیے، کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور میری اطرت، ان دونوں سے متمسک رہو یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ قرآن اور محمد وآل محمد سے متصل رہیں، ہم متمسک رہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے ان کے بغیر اسلامی احکامات، اللہ کے قوانین، اللہ کے بتائے ہوئے اصول کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے یہ کتاب بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور محمد وآل محمد ائمہ علیہم السلام کا سلسلہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر ان کے انتظار کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کی انتظار کی وجہ سے کیا ہے کہ اسلام کی بقا ہے۔ اسلام کی بقا کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ آپ معرکہ کربلا کو آپ خود انالائز کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کی اللہ کی رٹ کو قائم کیا، اور اسلام کے احکام کو، اسلام کے اصولوں کو کی پاسداری کا طریقہ سکھایا، حق اور باطل میں تفریق کرنا سکھایا کہ کس طرح سے حق و باطل کی جو ہے پہچان کی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بات ہمیشہ امید رہتی ہے انسان کو، انسان کے اندر امید کی کرنیں باقی رہتی ہیں کہ کوئی ایسا تو موجود ہے جو کہ آج ہونے والی ناانصافی کے بدلے میں ہمیں انصاف دلائے گا، ہمارے ساتھ عدل کرے گا، اور جہاں جہاں پہ ظلم و جور ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ بھی انسانوں کیا کسی بھی مخلوق پر اللہ کی ظلم کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے ایک ایسا جو ہے وہ اپنا نمائندہ رکھا ہوا ہے جو کہ آ کے کسی بھی وقت لوگوں کو عدل و انصاف، جو زمین کہا جائے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ظلم و جور سے بھر جائے گی، عدل و قسط سے جو ہے اسے میرے مولا و آقا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک بھر دیں گے۔ پھر ایک جرمن محقق کہتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات اس نے کی ہے، کہ ایک جرمن محقق کہتا ہے کہ شیعوں کی امیدواری اور کامیابی کا باعث جو ہے وہ حضرت کے وجود کا انتظار اور ظہور کا انتظار ہے۔ ہمیں یعنی کہ شیعوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، آج جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اور بھی مسلک ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر، کتنے بھی اور مسلک شیعوں میں بن جائیں، لیکن سب اس ایک بات پہ متفق ہیں، اور شیعوں کے علاوہ اور بھی مسلک اس بات پہ متفق ہیں، اور تمام مذاہب کہ ہر مذہب کی کتابوں میں امام کے مختلف نام موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پہ وقت کی کمی ہے، لیکن میں بتاتی چلتی کہ توریت، زبور، انجیل، تمام کتابوں کے اندر جو ہے، جو کہا جائے کہ مذہب
ہندو مت جس کا کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں بھی امام کے نام موجود ہیں، ان کے انتظار کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے. اور منتظر صرف ہمیں نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمان انتظار کریں، ہر مخلوق کے یعنی کہ ہر انسان کے لیے انتظار کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ رہو انتظار کرو. یہ واجبات میں سے ہے کہ کس کا انتظار ہے، کہ اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ضروری ہے، کیونکہ پروردگار خود اس کا جو ہے وہ اعادہ کر رہا ہے، خود اس کو انجام دے رہا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ جرمن محقق اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ شیعوں کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، شیعوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ ثابت قدم ہے کہ کوئی وجود ہے ایسا با کمال وجود موجود ہے جو کہ کیا کر رہا ہے، جس کے انتظار کی وجہ سے ہماری امیدیں قائم ہیں، ہم با امید ہیں. ہمارے کہا جائے کہ امید اس کی ختم ہو جاتی ہے جو کہ بظاہر مردہ نظر آتا ہے، اسے کوئی امید نہیں ہوتی ہے. جو زندہ ہے وہ امید پہ ہی زندہ رہتے ہیں کہ آج اگر برا ہے تو کل اچھا آنے والا ہے، کل جو ہے فرج ملنے والا ہے، تو اسے انتظار فرج کہیں گے ہم. تو بس کیا ہے کہ انتظار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انتظار جو ہے وہ اس میں اہم ترین کیا چیز ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں انتظار جو ہے وہ صبر کے نقطۂ عروج کو ظاہر کر رہا ہے کہ تم اپنے وقت کے امام کا انتظار کرو. اور تمہیں نہیں معلوم، وقت نہیں معلوم ہے کہ کس وقت وہ ظہور کریں گے. ہاں جلد ظہور کرنا ہے، جلد ظہور کرنا ہے، دور نہیں ہے ظہور، بہت ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. تو بس میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں ورع اور تقوی اور صبر کے ساتھ فرج اور آسائش کا انتظار ہے. یعنی کہ تقوی کے رستے پہ چلنا ہے، اور تقوی وہی اختیار کرتا ہے جو کہ صبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور انتظار جو ہے وہ نجات دینے کی امید ہے کہ آج اگر مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج اگر پریشانیوں میں ہیں، آج ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، تو وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمارے اس کہا جائے کہ بدلے کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے. نہ جو خون ناحق بہایا جائے گا ان سب کا بدلہ جو ہے میرے مولا آقا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک جو ہے وہ لیں گے آ کے. اسی لیے میرے مولا امام علی علیہ السلام نے جو ہے امام علیہ السلام کو منتقم کے نام سے پکارا ہے. اور خصوصاً جو سب سے بڑا بدلہ ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کا ہے کہ ان کا بدلہ آج تک نہیں لیا گیا ہے. اسی لیے سار اللہ وابنا سار ہی کہا گیا ہے کہ ان کے خون کا بدلہ پروردگار عالم کے ذمے ہے. تو بس اس صبر کی وجہ سے، اس انتظار کی وجہ سے، اور انتظار میں صبر کی شدت آ جائے، انتظار کی شدت ہو جائے، صبر اس میں شامل ہو جائے کہ میرے مولا تشریف نہیں لا رہے ہیں، میرے مولا سے ملاقات نہیں ہے، تو یہ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں صرف کہ اتنے اگر ہم میں کہا جائے کہ جذبات پیدا ہو جائیں، اتنی کہا جائے کہ اس میں بے صبری پیدا ہو جائے کہ کب آئیں گے میرے مولا. تو ایسا نہیں ہے کہ مولا ہمارے جو ہے ہمیں نہیں چاہتے ہیں، یا ہمیں مولا ہم پہ نظر نہیں ہے، جبکہ ہر جمعرات کو ہمارے نام اعمال ان کے سامنے پہنچتا ہے. اور خود میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے لب ہلتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں. جب تم خوش ہوتے ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم خامخواہ خوش ہوتے ہو، تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تم بھی خوش ہو جاتے ہو. اور جب ہم مغموم ہوتے ہیں، یہ مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو تم بھی مغموم ہو جاتے ہو، اور جب تم مغموم ہوتے ہو تو تمہارے حق میں ہم دعائیں کرتے ہیں. یہ میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں. تو بس کیا ہے کہ اللہ کی توحید کے قیام کے متعلق، کہ اللہ کے توحید کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حجت خدا موجود ہو. حجت خدا موجود ہے جنہیں حجت بالغہ بھی کہا جاتا ہے، اور میرے مولا آقا کی وجہ سے جو ہے وہ توحید قائم ہو رہی ہے، اللہ کی رٹ قائم ہو رہی ہے، اللہ کے اصول قائم. اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز کو دیکھا نہیں ہے، یعنی کہ ایک پروردگار عالم کی ذات جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی ہے، اور ایک وہ دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے،
یوم الدین کہا جاتا ہے، اس دین کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے، اس کی بھی ہمیں آگاہی نہیں ہے کہ اس دن ہمیں جو ہے اس تک وہ دن آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے جب اسے فرض کیا ہے کہ اس پہ یقین لایا جائے تو وہ دن آنے والا ہے، تو بس اس کی بھی تیاری ہمیں کرنی ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں جو ہے وہ معلومات لینی ہے اور اس پہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہے اپنا کہ وہ دن موجود ہے جس دن پروردگار عالم اپنے بندوں کا حساب لے گا۔ تو بس کیا ہے، تحفظ دین ہوتا ہے، اسی انتظار میں صبر کی وجہ سے ہم دین کے نزدیک رہ رہے ہیں، اپنے امام کے نزدیک رہ رہے ہیں۔ اور پھر جو امام علیہ السلام کی جو غیب کے پردے میں پوشیدہ ہیں اس وقت میرے مولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انہیں غیب میں کیوں رکھا ہے؟ اس کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو برے لوگوں سے جدا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور حق پر ثابت قدم رہنے والوں کو باقی رکھا جائے گا اور باطل والوں کو مٹا دیا جائے گا۔ کہ اتنا قتال کریں گے میرے مولا اپنے آنے کے بعد کہ لوگ آواز چیخ چیخ کے اعلان کریں گے کہ یہ اپنا فاطمہ آپ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن جو ہوگا وہ اس دن کوئی استغفار، کوئی جو ہے اسلام قبول کرنا، ایمان لانا یقین وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ یعنی کہ اپنے اعمال کو تیار کرتے رہنا ہے، تقوی کی منزل پہ جانے کے لیے تقوی کو اختیار کرنا ہے، اپنے نفس کی جو ہے ترتیب کرنی ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ ظاہر قوانین تو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ قرآن موجود ہے، ائمہ کے اقوال موجود ہیں، ان پہ ہمیں چلنا ہے، ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، ہمیں مولا علی کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے اس پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی منزل اور پرہیزگاری کو اپناتے ہوئے کہاں پہنچنا ہے؟ اپنے مولا کے 313 انصار جو کہ بدرجہ تم اعلیٰ ترین افراد ہوں گے، ان میں شمار کروانے کے لیے تقوی کی جائے اعلیٰ منزلوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو بس کیا ہے کہ میں اپنے تمام جو ہے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بس 3-4 باتیں، 5 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کی شخصیت میں تبدیلی لا دیں گے، آپ نے شخصیت کو جو ہے نکھار دے دیں گے، آپ کے تقوی کی طرف آپ کے راستے کو جو ہے کھولتے چلے جائیں گے۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ بہت مشکل کام نہیں ہے، لگتا مشکل ہے، لیکن باوضو رہیں۔ انسان کے چہرے کے رنگ و روپ کو بھی نکھارتا ہے، اور ہر وقت پاک رہنے سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، باقی اجر دینا اور اسے قبول کرنا پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بس عمل کرنا ہے اور کوشش کر کے اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، عبادات جو ہے اسے اس کے وقت پہ بجا لائیں، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ اختیار کریں گے، مشکل بھی نہیں ہے، بہت سارے اعمال بتائے جاتے ہیں کہ مولا سے متمسک رہنے کے لیے فجر کے بعد جو ہے نماز کے بعد دعائے عہد پڑھیں۔ اب آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ انتظار کیا چیز ہے، انتظار کی کسک کیا چیز ہے، انتظار کے کہا جائے میننگ کیا ہے، اور انتظار کرنا کس کا ہے۔ یہ باتیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آپ منتظر ہو جائیں تو پھر آپ کون کون سے اعمال انجام دیں تاکہ آپ ان کے اعلیٰ ترین رفقا میں، اعلیٰ ترین انصار میں، اعلیٰ ترین ان کے اصحاب میں، اعلیٰ ترین غلاموں میں، اعلیٰ ترین کنیزی میں شامل ہونے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے اور کون سے اعمال انجام دیں جو مخصوص ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے لیے۔ وہ دعائے عہد ہر فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اسے ضرور پڑھیں، زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں۔ پھر اسی طرح جو ہے شب جمعہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ہے،
اور اسی طرح سے بہت سارے اور اعمال موجود ہیں. گو کے طوالت رکھتے ہیں. دعائے ندبہ پڑھیے اور ترجمے سے پڑھیے تاکہ آپ کو انتظار کا مطلب سمجھ آئے کہ انتظار میں کس طرح سے شدت کو پیدا کرنا ہے. تو بہت چھوٹے سے اعمال میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور وہ ہیں کہ دیکھیے زیادہ سے زیادہ صلوات کی تسبیح جو ہے وہ اپنے مولا آقا کو دیا کریں. تحفہ بھیجیے نا، تحفہ اپنے مولا کو بھیجیں. آپ جتنی آپ کی بساط ہے، جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی تسبیحات پڑھ کے صلوات کی جو ہے اپنے مولا و آقا کی جو ہے خدمت میں ہدیہ کیجیے. انہیں تحفہ تو بھیجیے نا. جس سے محبت رکھتے ہیں کیا اسے تحفہ نہیں بھیجتے؟ اسے تحفہ بھیجا جاتا ہے نا. تو آپ انہیں تحفہ بھیجیے، صلوات کا تحفہ بھیجیے. اور پھر اس وقت آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا، جب میرا استغفار قبول نہیں ہوگا جب مولا تشریف لے آئیں گے، تو پھر کسی کا استغفار قبول نہیں ہوگا. اسی لیے کوشش اپنی کریں کہ ہر روز اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے استغفار پڑھیں. کوئی بھی استغفار، صرف استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہہ لینا کافی ہے. کچھ تسبیحات پڑھیں، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھیں، اپنے جو ہے زندہ مومن و مومنات کی طرف سے پڑھیں، اور جو ہے مولا سے استغفار جو ہے وہ کریں کہ جب وہ آئیں تو آپ بھی سابق قدم رہیں، اور یہ نہ ہو کہ اس دن ہم تمنا کریں کہ کاش ہم مولا کے جو ہے انصار میں ہوتے، کاش ہم مولا کے کنیزی میں ہوتے، کاش ہم مولا کے غلامی میں ہوتے. تو ہمارا جب استغفار ہی نہیں ہوگا، ہمارا توبہ ہی نہیں ہوگا، استغفار ہی نہیں کریں گے ہم ان سے، تو حقیقی بات ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم کس سے کریں گے؟ اور کس سے ہم توقع رکھیں گے کہ ان کے آنے کے وقت، ان کو دیکھنے کے وقت ہم یقین لائیں؟ نہیں، ہمیں بغیر دیکھے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہمیں مولا ہمارے موجود ہیں، غیب کے پردے میں ہیں، کسی وقت بھی آنے والے ہیں. تو استغفار کو ضرور اپنے مرحومین کی طرف سے اور کل مومن و مومنات کی طرف سے، اور حضرت آدم سے آج تک جو لوگ پیوند زمین ہوئے ان سب کی طرف سے استغفار ضرور پڑھیے. پھر ایک ذکر ہے جو ہم اپنی مجلسوں میں بھی کرتے ہیں. یہ تو انٹرنیٹ ہے، کیا کیا جائے، لیکن یہاں پہ بھی ہمیں بہت محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے مولا و آقا امیر المومنین ابی طالب علیہ السلام کے نام کو لیا جائے یہاں پہ. اور ظاہری بات ہے نعرہ حیدری تو ہم سب لگاتے ہیں، آپ بھی جواب ضرور دیجیے گا جو لوگ سن رہے ہیں. نعرہ حیدری، اور یہ نعرہ حیدری جو ہم لگاتے ہیں کبھی اس کے متعلق بھی جانیں کہ یہ کیا چیز ہے. کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کون سا ہے اور جس کا ثواب بہت زیادہ ہو. تو میرے مولا و آقا نے 2 روایتیں ملتی ہیں، میں نے جو پڑھی ہے اور ایک سنی ہے مولانا صاحب سے، اور ایک میں نے پڑھی ہے. جو پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ مولا نے ارشاد فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ تم جو چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہے، یعنی کہ جس کا دورانیہ شاید تمہارے لب ہو، اتنی چھوٹی عبادت جو ہے مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب تم ہمارے جد مولا علی کا ایک دفعہ نام لیتے ہو تو تم 6 مہینے تک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے رہتے ہو. جب تم جو ہے دوسری دفعہ جو ہے وہ مولا کا نام لیتے ہو تو جو ہے وہ اگلے 6 مہینے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے رہتے ہو. اور جب تم تیسری دفعہ لیتے ہو تو پھر کیا ہے کہ تم قرآن پاک اگلے 6 مہینے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے رہتے ہو. تو اگر یا علیوں کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، مولا کا نام محبت سے لے لیا جائے، مولا کا نام مودت کے ساتھ لے لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ 1800 مہینے یعنی کہ 2 سال تقریباً جو ہے ان کا سفر ہم طے کر لیتے ہیں. اور وہ سفر کیا ہے کہ جنت کا سفر طے ہو جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے اور جنت کا سفر بھی طے ہو جاتا ہے. تو یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا. اور اہم ترین چیز ہے کہ ہماری بی بی سید السردار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بی بی کی کے دشمنوں پہ لعن کریں. اللہم ان قتلت الفاطمہ و ابوہا و بعلوا و بنوہا کی تسبیحات رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیے. اس لیے
اس لیے کہ بیوی کے اللہ نے اس کو بھی واجب کیا ہے قرآن میں، لعنت کو بھی واجب کیا ہے کہ دشمنوں پہ، اللہ کے دشمنوں پر اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دشمنوں پہ لعن کرو، اور اس کا بھی آپ لوگ نے سنا ہوگا مجلسوں میں کہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور پھر آخری بات، یہ چوتھی بات میں نے بتائی، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام سے متمسک رہو۔ ہم نے سارے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں، دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، دعائے نطفہ پڑھ رہے ہیں، زیارت امام حسین، زیارت امام زمانہ پڑھ رہے ہیں، اور جمعے کے دن انتظار بھی کر رہے ہیں مولا کا۔ لیکن مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں اپنے وقت کے امام سے کیسے تعلق جو ہے استوار کروں، کیسے ان کی معرفت کو حاصل کروں؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے چپ کے اپنے لب کو ہلایا کرو۔ جب تم چپ کے ہم سے باتیں کرتے ہو، ہمارا احوال لیتے ہو، اپنا احوال لیتے ہو، تو یہ ہمارے کان سنتے ہیں، اور بس جب یہ سنتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ ہم اپنے دل کی باتیں اور مولا کے احوال کو پوچھا کریں۔ مولا سے چپ کے باتیں کہیں۔ پروردگار عالم بھی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم چپ کے مجھ سے باتیں کیا کرو، تو بس ان سے باتیں ہی کرنا پروردگار عالم سے باتیں کرنا کے مترادف ہے۔ تو بس کیا ہے کہ یقیناً یہ عنوان بہت ہی مختصر کر کے میری کوشش تھی کہ میں مختصر طریقے سے بہت ہی اسے جو ہے آسانی سے آپ لوگ تک پہنچا سکوں، اور میری بھی کوشش ہے اور دعا ہے کہ ہم سب جو طلبگار ہیں مولا کی معرفت کے، ان طریقوں کو اپنا کے، اور اپنانا بھی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد کوشش ہے، عبادت میں کوشش ہے، علم حاصل کرنے میں کوشش ہے، ہر چیز ہمیں کسب کرنا ہے، تو ہر کوشش کو ٹورڈس امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک رکھنا چاہیے، کیونکہ وقت کے امام ہیں، ہمارے وارثین موجود ہیں، ہم لوگ بے وارث نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ہیں جو اللہ کی بہترین ترین مولا جو ہے مخلوق ہیں، پروردگار عالم کے بہترین برگزیدہ بندے ہیں، جن کو پروردگار بنا کے خود خوش ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اگر کوئی ان سے متمسک رہے گا تو پروردگار عالم سے متمسک رہے گا۔ اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تو راضی ہو جا تاکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، پروردگار تو راضی ہو جا تاکہ تیرے آئمہ علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کرہا عزاداری نیٹ ورک فیض آباد والوں کی کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کے موضوع پر ان کے متعلق معلومات آپ لوگوں کے ساتھ ایکسچینج کروں، شیئر کروں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پیج کو پروموٹ کریں، پیج کو لائک کریں اور پیج کو شیئر کریں، کیونکہ پیج سے صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا پیج کی پروموشن سے، مونیٹائزیشن سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے، بس ہمیں یہ ہے، اور کرہا عزاداری نیٹ ورک والوں کی یہ جو ہے کوشش ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کے متعلق ہر کس و ناقص جانے کہ ہم اگر لبیک یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کہتے ہیں تو ہم لاوارث نہیں ہیں، اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو دشمن دین ہے، دشمن پروردگار عالم ہے، دشمن امام زمانہ ہے، لبیک امام زمانہ اجل اللہ کہنے سے ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ سرپرست موجود ہے۔ تو ہمارے مولا آقا ہمارے سرپرست ہیں، کبھی بھی کوئی بھی خواہش ہو اپنی آواز کو، اپنے لب کو ہلائیں، مولا آقا سے کوئی چیز دور نہیں ہے، ان کا تصرف کائنات پر ہے، ہمارے سننوں پر ہے، ہمارے بولنے پر ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں پر ہے کہ ہمارے دل میں مخفی باتوں کو وہ جان لیتے ہیں، دل کی خواہشات کو جان لیتے ہیں۔ تو بس اپنے دل سے بات کریں، اپنے لب سے بات کریں، لیکن تعلق کو قائم رکھیں، مولا سے تعلق کو قائم رکھیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گی افضال رضوی بھائی کا اور شارب رضوی بھائی کا کہ انہوں نے مجھے پاکستان سے دعوت دی کہ میں اس جو ہے پیج پہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن ہوں اور گفتگو کروں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پیج کو ترقی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں یہ بھی مولا کے سننے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، ان تک
میری آواز پہنچے، اس پیج کے ذریعے سے پہنچے، اور اس پیج کو آپ لوگ بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اسے پروموٹ کریں، تاکہ مولا کی آواز، مولا کی انفارمیشن کسی کو بھی پہنچے، کسی بھی مذہب والے کو پہنچے۔ وہ ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہا ہے، اسے پتہ لگے کہ شیعہ قوم کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں، شیعہ کی خواتین کس طرح سے انتظار کر رہی ہیں، شیعہ کے بچے کیسے انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ بچوں کے لیے بتانا ضروری ہے کہ آج ہم ختم ہو جائیں گے تو ہماری جو کہا جائے انتظار ہمارا ختم نہ ہو، ہمارے منتظرین کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ، اور انڈیا زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ کی زمین ہے اور زمین پہ رہنے والے زندہ باد۔ بہت شکریہ، والسلام، سیدہ رباب کاظمی۔